رمضان کی آمد۔ وہ ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا گھر تھا جہاں دو چھوٹے معصوم بچے بہت ہی بے چینی کے ساتھ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، یہ گھر تھا زکی اور لیلا کا۔ وہ دونوں بہن بھائی تھے جن کی دنیا شرارت، پیار اور چھوٹے چھوٹے خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس گھر کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ان کی امی، جن کی مسکراہٹ میں سکون اور باتوں میں تربیت چھپی ہوئی تھی۔ ایک شام زکی اور لیلا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر رمضان کا چاند چمک رہا تھا۔ زکی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ لیلا، دیکھو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ لیلا نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں زکی، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ امی نے بتایا یہ صبر، دعا اور نیکی کا مہینہ ہے۔ ہم اسے خوب اچھے سے گزاریں گے۔ رات ڈھلتی گئی، گھر میں سحری کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ باورچی خانے میں امی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانوں کی خوشبوئیں پھیل رہی تھیں۔ زکی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، امی، پہلا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ میں پورا روزہ رکھوں گا۔ امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، انشاءاللہ، بس نیت مضبوط رکھنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ لیلا خاموشی سے پلیٹوں میں کھجور اور پھل سجا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس مہینے کی ذمہ داری کو سمجھ رہی تھی۔ سحری کرنے کے بعد دونوں بچوں نے سحری کی نیت کی۔ زکی جوش سے بھرا ہوا تھا اور لیلا تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی، مگر اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ ان دونوں کا پہلا روزہ تھا۔ پہلا روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، دل کو مضبوط کرنے کا نام ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، دھوپ تیز ہوتی گئی۔ زکی کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، جیسے وقت گزارنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو باورچی خانے میں آیا اور فریج کھول دیا۔ اندر ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاتھ بڑھا کر پانی کی بوتل اٹھا لی۔ اندر سے آواز آئی، بس ایک گھونٹ۔ لیکن زکی رک گیا۔ پھر پیچھے سے نرمی سے لیلا نے کہا، یاد ہے امی نے کہا تھا اللہ مدد کرے گا۔ زکی نے فریج میں بوتل رکھی اور دروازہ بند کر دیا اور مسکرا کر بولا، میں مضبوط ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کبھی زکی پیٹ پکڑ کر آسمان کو دیکھتا، کبھی گھڑی کو، اور لیلا وہ چپ چاپ اپنی دعاؤں میں مصروف تھی، جیسے دل ہی دل میں اللہ سے آسانی مانگ رہی ہو۔ پھر شام ہونے لگی، ہوا میں ٹھنڈک آئی اور دل میں امید کہ بس تھوڑا انتظار اور۔ زکی اور لیلا افطاری کا سامان لے کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو اکیلے گلی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زکی رک گیا۔ لیلا نے بھی دیکھا تو ان کے چہرے پر فکر تھی۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمیں رمضان سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد، محبت اور ہمدردی۔ زکی نے احترام سے بزرگ کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیں۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرا کر بولے، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں بہت اچھے بچے ہو۔ زکی اور لیلا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی، ایسی خوشی جو کھانے پینے سے نہیں بلکہ نیکی کرنے سے ملتی ہے۔ گھر پہنچے تو دسترخوان بہت ساری چیزوں جیسے کھجور، پانی، طرح طرح کے پھلوں اور دیگر چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اور گھر کی فضا بہت زیادہ پر رونق تھی۔ پھر اذان کی آواز گونجی اور جیسے وقت تھم سا گیا، لیلا نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ زکی نے مسکرا کر کھجور اٹھائی، افطار کی دعا پڑھی۔ الحمدللہ، دونوں نے افطار کر لیا۔ افطار کے بعد بھی گھر میں سکون تھا، کبھی ہنسی، کبھی شکر، کبھی صفائی میں ایک دوسرے کی مدد، اور کبھی خاموشی میں بہت ساری خوبصورتی۔ رات کے وقت نماز کے لیے بچے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسے گھر واقعی نور سے بھر گیا۔ دن گزرتے گئے۔ رمضان کی یہ خوبصورت روٹین، سحری، صبر، افطار، دعا اور نیکی، زکی اور لیلا کے دلوں میں بسنے لگی۔
پھر آہستہ آہستہ عید قریب آ گئی۔ ایک دن زکی اور لیلا رنگ برنگے مارکر لے کر عید کارڈ بنانے لگے۔ کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ پھر انہوں نے ضرورت مندوں کے لیے تحفے بھی پیک کیے، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں، عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ پھر آئی چاند رات۔ زکی اور لیلا چھت پر آسمان کو دیکھنے لگے۔ ہوا میں خوشبو تھی، نیچے گلیوں میں روشنی، اور دل میں ایک میٹھی سی بے چینی۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، زکی دیکھو، صبر کے بعد خوشی واقعی آ ہی جاتی ہے۔ زکی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اس بار خوشی زیادہ ہے کیونکہ ہم نے سیکھا بہت کچھ ہے۔ اگلی صبح عید تھی۔ زکی اور لیلا اپنے عید کے کپڑوں میں بہت خوش اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب واپس گھروں کو آئے۔ گلے ملنے ملانے، دعاؤں اور تحفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں رمضان کا سفر صبر، دعا، نیکی اور محبت کا سفر عید کی خوشیوں میں بدل گیا۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیشہ ہمیں صبر، محبت اور نیکی کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور رحمتیں قائم رکھ، آمین۔ جی دوستو، کہانی پسند آئی؟ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ عید مبارک۔